ہونے دیے گئے تو موجودہ ہی موجودہ. اسی طریقے سے پاکستان موجودہ ہی موجودہ ہے, اس کا قائم ہونا موجودہ تھا, اس کا قائم رہنا موجودہ ہے. یہ تو بار بار یہ مضامین میں یہاں بیان کر چکا ہوں. وہ اسی لیے ہے کہ در حقیقت اس کی بات نہیں, حقیقت کچھ اور. اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ جو تیسری بات کہی گئی ہے نفاذ اسلام, تو نفاذ اسلام کے اعتبار سے یہ یقینی ہے, شدنی امر ہے, حتمی ہے, ہو کر رہنے والا ہے کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہوگا. کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. راز خدائی ہے, یہ کہہ نہیں سکتی زبان. جیسے علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. وہی آزاد مسلمان ریاست ہے جو ہندوستان کے شمال مغرب کی پٹی ہے, موجود ہے, ڈیسٹنی. قیام پاکستان سے 17 سال قبل ایک درویش نے کہا تھا. اسی انداز میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نظام خلافت علی منہاج نبوت کا قیام شدنی ہے, اٹل ہے, ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. شواہد بہت ہے, بہت مرتبہ یہاں زیر بحث آ چکے ہیں. البتہ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ چونکہ وہاں کچھ لوگوں نے تقریریں کی تھی جیسے کہ رواج ہوتا ہے بس علماء متحد ہو جائیں تو اسلامی نظام آ جائے گا. میں نے کہا یہ علماء کے اتحاد سے اسلامی نظام کے آنے کا کوئی امکان نہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اول تو اتحاد ناممکن ہے. میرے نزدیک تو میرا تھیسس یہ ہے کہ 1920 کے بعد سے علماء کرام ہندوستان میں مسلمانوں کی قیادت سے معزول ہو چکے. مجدد وقت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو رد کر کے 1920 کے نومبر 1920 کے جمعیت علماء ہند کے دوسرے سالانہ اجلاس میں علماء نے جو روش اختیار کی اس کی سزا ہے کہ اس کے بعد وہ زمین میں بن گئے, یا کانگریس کے زمین میں یا مسلم لیگ کے زمین میں تھے, ان کی کوئی حیثیت نہیں, قیادت سے وہ معقول نہیں, کوئی امکان نہیں. اگر جمع ہو بھی جائیں تو اب پاکستان میں دینی جماعتوں کی اب وہ عزت, وہ وقار, وہ حیثیت بھی نہیں ہے. جمع ہو کر بھی اب 0+0+0 شاید ان کا کوئی وزن جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا. بہرحال میں نے کہا کہ اس سے نہیں ہوگا. ایک وہاں یہ کہ غیاث الدین جہاں صاحب بھی تھے, وہ پیپلز پارٹی کے پرانے لوگوں میں سے ہیں, اسی طرح کی تقریر جوشیلی. انہوں نے کہا کہ بس آپ اعلان کریں. عبدالستار نیازی صاحب سے کہا پھر ہم نکلتے ہیں, پھر دمادم مست قلندر. تو میں نے کہا یہ دمادم مست قلندر سے بھی یہاں اسلامی نظام نہیں آتا. اس کے آنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے افراد ایسے ہوں کہ جو اپنی ذات میں اللہ کے خلیفہ بنے. یہ نہیں ہوگا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. نفوس انسانی کے اندر انقلاب اگر نہیں آتا, افراد نہیں بدلتے, اللہ کے بندے نہیں بنتے, اللہ کے خلیفہ نہیں بنتے, اپنے وجود پر اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے, اپنے گھروں میں نافذ نہیں کرتے, تو حکومت میں کیسے آ جائے؟ پھر ایسے لوگ مل کر ایک شخص سے بیعت کریں جس پر اعتماد ہو, جو حکم دو گے تن من دھن حاضر کر دیں گے, بس سوائے اس کے کہ تمہارا کوئی حکم شریعت کے منافی نہ ہو. پھر یہ لوگ جب تک کہ طاقت کافی نہ ہو تو خوشامد بھی کرتے رہیں, زبان سے کہتے رہیں, لوگوں کو بلاتے رہیں, سمجھاتے رہیں, جو بھی کریں, لیکن یہ ہے کہ جب طاقت ہو جائے گی تو پھر نہیں المنکر بالید, طاقت سے منکر کو روکنا. اس کے لیے یہ ہے معاملہ, پھر اس کے ذریعے سے یہاں انقلاب آئے گا. بہرحال میں آج اسی آخری بات کی, وہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے یہ آخری بات کی تھی. میں پہلے گلٹی کانشنس فیل کر رہا تھا کہ وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے, تھوڑی سی اس کی وضاحت آج میں کر دینا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ذرا پاکستان کے موجودہ حالات کا ایک مرثیہ بھی کچھ کہنے کو جی چاہ رہا ہوں. ایک بڑا سا عنوان اس وقت میرے نزدیک پاکستان کی پوری صورتحال کے اوپر انتہائی بے یقینی کی کیفیت ہے. یہ بے یقینی افراد کے لیے بھی مہلک ہے, قوموں کے لیے بھی, ملکوں کے لیے. ایٹمی دھماکوں کے بعد ایک یوفوریا سا ہوا تھا, ایک دم قوم میں اتحاد, یکجہتی, جذبات, ایک ملی کیفیت, سب کے سب دیکھتے دیکھتے ہوا منصورہ ہو گئی ہے, ختم ہو چکی ہے, کہیں اب اس کا وجود نہیں. اقتصادی بحران ایک عفریت کے مانند کھڑا ہے.
مالیاتی افراتفری تو پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا حکم دے دیا، کیا ہو رہا ہے، الٹے سیدھے اقدامات جن سے حالات زیادہ سے زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ کے پیچھے تک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ تینوں چھوٹے صوبوں میں بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ بلوچستان تو سب بہت پرانا ہے، یا آپ نے آج پڑھ لیا ہوگا، مینگل صاحب نے کہا ہے کہ اختر مینگل کی حکومت ختم کرنے کا نتیجہ اب نواز شریف کو بھگتنا پڑے گا۔ حالانکہ میرے نزدیک نواز شریف نے ختم نہیں کی حکومت، بلکہ پورا موقع دیا انہیں باہر، لیکن یہ کہ جو تیور ہیں وہاں کے، جو بلوچی نیشنلسٹ ہیں، وہ اس سے ظاہر ہے جو الفاظ آج انہوں نے کہے۔ سرحد کا حال کیا ہے؟ اے این پی جو کچھ کہے، ولی خان صاحب جو کچھ فرمائیں، بیگم نسیم ولی جو کچھ کہیں، افنیار ولی جو کچھ کہیں، اجمل خٹک جو کچھ کہیں وہ تو کہیں۔ تازہ ترین بیان جو آیا پی 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 کا آدمی ہے، جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے جو کہا ہے کہ ہم سن 71 کی تاریخ دہرا دیں گے، اتنا کھل کر، اتنی ڈنکے کی چوٹ، اور یہ تو کوئی اس طرح کا پختون نیشنلسٹ اس سے پہلے تو اس حیثیت سے سامنے نہیں آیا تھا۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اس بات کی دعوے دار رہی کہ وہ اس ملک کے اندر وفاق کی علامت ہے، وفاق کی زنجیر بے نظیر، یہ نعرے ایک زمانے میں لگے، میں نے بھی مانا تھا ایک زمانے میں، واقعی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کم سے کم سندھ کے اندر جو کچھ صورت اس وقت تھی اس میں واقعی بے نظیر وفاق پاکستان کی علامت بن گئی۔ سب سے زیادہ قتل و خون ہو رہا تھا جی اے سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں اور پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ جو دن ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ اور فرق کیا تھا، اختلاف کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے وفاق کی بات کر رہی تھی، جبکہ جی اے سندھ جو ہے سندھ دیش کی بات کرتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو قتل، سندھیوں نے سندھیوں کو قتل کیا، بڑے پیمانے پر نوجوان ایک دوسرے کو قتل کیا، لیکن اب صورتحال بالکل برعکس ہو گئی ہے۔ سرحد میں یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ سندھ کا حال یہ کہ ایم کیو ایم اور سندھی نیشنلسٹ اب ایک ہو گئے۔ ابھی کل میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، دلچسپ انسان ہے، ایک تو سی ایس پی آفیسر ہے اگرچہ، لیکن کچھ دین کا درد ایسا اٹھا ہے، حیدرآباد سندھ سے تعلق ہے ان کا، سندھی نہیں ہے، نئے سندھی یعنی مہاجر، حزب اللہ بنائی ہے انہوں نے، ابھی 1 سال ہوا ہے اسے، اس کے وہ امام تھے، اور وہ اگلے جمعے کو یعنی 7 اگست کو اسلام آباد میں دھرنا بھی لگانا چاہتے ہیں اسلامی نظام کا مطالبہ پارلیمنٹ کے سامنے۔ بیعت کی بنیاد پر جماعت حزب اللہ بنائی ہے۔ میں نے پوچھا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی، تو فرمایا 11 آدمی، لیکن یہ کہ اگلے ہفتے کا ان کا پروگرام ہے دھرنے کا، وہ اسی کے لیے تعاون حاصل کرنے کے لیے آئے۔ بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ان کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے این پی ایم کا اور ڈی ایس سندھ کے لوگوں کا آپس میں، وہ یہی ہے کہ پہلے مل کر پنجاب اور پنجابی فوج سے نجات حاصل کر لو، پھر آپس میں بٹوارا جو ہے دناپور کا اور سندھ دیش کا کر لیں۔ واللہ عالم، نقل کفر نباشد دروغ بر گردن راوی۔ بہرحال یہ صورت سامنے ہے سندھ میں۔ اب پہلے تو پولیس والے مر رہے تھے، رینجرز، فوجی نوجوان آفیسرز، رینجرز کی چوکیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ان میں بیرونی ہاتھ بھی یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن بیرونی ہاتھ ہمیشہ اندرونی کور کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ بالکل نیا فیز ہے کراچی کی دہشت گردی جو ہے، یہ ہے اس وقت صورتحال پاکستان کا۔ یعنی پاکستان کا ظاہر باطن کتنا تابناک ہے، کتنا بلند ہے۔ صورت یہی ہے کہ جیسے انسان کو پیدا تو کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس وقت ظاہری اعتبار سے اور جو بھی واقعات ہیں زمین پر جو ہیں فیکٹس آن دی گراؤنڈ کے اعتبار سے تو اسفل سافلین میں پہنچے ہوئے۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ جب ایسی صورت ہو جائے تو یقیناً قوم کے اندر بہت سے سکرات بکرات کھڑے ہو جاتے ہیں حل تجویز کرنے کے لیے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو ارشاد احمد حقانی صاحب سامنے آئے تھے۔ انہوں نے ٹیلنٹڈ جو ہے حکومت، ٹیلنٹڈ جو لوگ ہوں ان کی حکومت بننی چاہیے، نیشنل ٹیلنٹ گورنمنٹ۔ کون بنائے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ فوج ہی آگے آئے اور وہ اس نظام کو ختم کرے، کیا پانچا کرے اور کوئی حکومت بنائے۔ ان کے اس کالم پر جو غالباً 13 تاریخ کو آیا تھا یا 12 تاریخ کو، میں نے اس کا حوالہ دیا تھا اپنے اس خط میں بھی کہ جو میں نے نواز شریف صاحب کی خدمت میں ارزاق تحریری پیش کی تھی، پڑھ کر بھی سنا دیا تھا وہ خط۔
اس میں بھی حوالہ تھا۔ بہرحال اوپر لے دے بہت ہوئی۔ ویسے یہ کہ اس کا بہترین تجزیہ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں نگاہ خلافت کے مرزا محمد ایوب صاحب، ایوب بیگ صاحب، انہوں نے بہترین کر دیا تازہ جو آج نگاہ خلافت ہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے اختلاف کیا جنہوں نے کہ ارشاد احمد افغانی صاحب کی نیت پر حملہ کیا ہے، اور یہی بات ہونی بھی چاہیے، لیکن جہاں تک ان کی تجویز ہے اس کے کھوکھلے اور بودے ہونے اور ناممکن العمل ہونے کا تجزیہ انہوں نے بہت عمدگی سے کر دیا ہے۔ ویسے ان پر چونکہ لیدے بہت ہوئی تو آج کا جو ان کا کالم ہے وہ بڑے خوش ہیں اس پر کہ نمن تنہا دری میں خانہ مستم جنید و بایزید ہم مست اینجا، میں ہی اکیلا نہیں ہوں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، اب تو غلام مصطفیٰ کھر نے بھی کہہ دیا ایسی حکومت بنائی جائے، صدر ولی خان ہو اور وزیر اعظم نواز شریف ہو اور نائب وزیر اعظم بے نظیر ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو، اور فوج کا حصہ ہونا چاہیے حکومت کے اندر۔ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت بننی چاہیے۔ قاضی صاحب کی بات سب سے سمپل ہے، وہ دوسروں کا نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہمیں دیجیے حکومت، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب کون دے یہ حکومت کو نہیں، کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ تو بٹوین دی لائن تو وہی بات نکل رہی کہ فوج سامنے آئے، اور یہ پوری بساط جو ہے، اس لیے کہ صورتحال واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے وہ تو ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، وہ تو معدوم کے درجے میں ہو گئے، لہٰذا آپ کو معلوم ہے کسی کا نام ہی کہیں نہیں آتا۔ اب اسمبلی کی پروسیڈنگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، دلچسپی کوئی نہیں، معلوم ہے ربر اسٹیمپ ہے وہ تو اس کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ذرا کوئی کیوں کرے گا فوراً وہ تو باہر نکال دیا جائے گا، اس کی تو رکنیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے تو اپنے آپ کو نواز شریف صاحب نے پوری طرح فورٹیفائی کر لیا تھا، اپنے قلعے کے اندر بند کر لیا تھا، لیکن اب وہ قلعہ ہے، اور اس کے اندر وہ جو پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ساری گلیاں جو ہیں سونی ہو جائیں، اور اس میں میرا جو ہے دلدار بس وہ گھومتا پھرے۔ اب تو یہ کہ 4-5 آدمی گھوم کے پھر رہے پورے ملک میں، وہ 2 شریف برادران ہیں اور ایک جو ہے وہ سرتاج عزیز صاحب ہے، ایک مشاہد حسین صاحب ہے، باقی یہ لے دے کر تھوڑا سا ضمیمہ سیف الرحمان صاحب کا لگا لیجیے، سینیٹر صاحب، اللہ اللہ کا صلی کل حکومت پاکستان کی ہے، انہی کی ہے، ادھر سے ادھر آمد و رفت انہی کی جو ہے، اسی پر سارا معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال اب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے، فوج سامنے آئے، نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اشارے پر ہے یا از خود ہے، اسپونٹینیسلی ادھر سے ادھر سے، خر صاحب بھی اور عمران خان بھی، اور ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کی بات میں بھی امپلائڈ تو یہی ہے، کون دے گا؟ اور نواز شریف صاحب تو نہیں دے دیں گے حکومت، کوئی آئینی طریقے پر تو جماعت اسلامی کو نہیں دی جا سکتی حکومت، کوئی دستوری انداز میں تو نہیں دی جا سکتی، وہ تو اسمبلی میں ان کا وجود ہی نہیں، الیکشن انہوں نے بائیکاٹ کیا، ظاہر بات ہے مابرائے دستور ہی کوئی اقدام ہوگا، وہ کون کر سکتا ہے فوج۔ اب یہ اشارہ کوئی ہے یا خود ہے اللہ جانے، اشارہ خارجی ہے یا داخلی ہے یہ بھی اللہ جانے، لیکن یہ ضرور ہے میں نے اس خط میں بھی جو نواز شریف صاحب کو لکھا حوالہ دیا تھا آج سے 3-3.5 مہینے پہلے کے مضمون کا، جو امپیکٹ ایک پرچہ نکلتا ہے لندن سے، اس نے یہ لکھا تھا، اس وقت ابھی دھماکے نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کا پرچہ ہے وہ امپیکٹ کا۔ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل جہانگیر کرامت صاحب، انہیں امریکہ کی دعوت دی گئی، بلایا گیا، اور بہت ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول دیا گیا، اتنا اعزاز، اتنی ان کی آؤ بھگت جو کی گئی ہے وہ پوری دنیا میں محسوس کیا گیا، خاص معاملہ۔ اس وقت امپیکٹ نے یہ لکھا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی کچھ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی ہے جو سن 57 میں ہوا تھا کہ ایوب خان کو امریکہ بلا کر ان کی پیٹھ تھپکی گئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ وہ دستور سن 56 کا دستوریہ سمیت سارا بستر لپیٹ کر مارشل اللہ آ گیا تھا۔ امپیکٹ کے تجزیہ نگار کا کہنا یہ تھا کہ مارشل اللہ تو نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ ایک ایسی حکومت جس میں فوج کا بھی عمل دخل دستوری طور پر ہو، بالکل وہی بات جو اب ان تمام تجاویز میں آ رہی ہے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بھی وہیں سے کہیں وہ تار ہل رہے ہیں یا یہ کہ یہ اسپونٹینیس ہے، اپنے طور پر ہے، اس لیے کہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں اس وقت کی دنیا کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک مصرع ہے کہ خود نخچیر کے دل میں وہ پیدا ذوق نخچیری، اتنے سٹل انداز ہیں اور طریقے ہیں ان کے اثر انداز ہونے کے کہ آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، سمجھتا میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ بات کسی اور کی ہوتی ہے۔ انہی کی باتیں سنا رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی۔ تو یہ بات جو ہے اشخود بھی ہو جاتی ہے بغیر اس سے کہ کسی کو معلوم ہو، اور کوئی شعوری طور پر کسی کا ایجنٹ بنے، نہیں، ضروری نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا،
کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری۔ بہرحال اس کے علاوہ جو بات سامنے آ رہی ہے وہ پاکستان عوامی اتحاد کی کوئی قومی حکومت بننی چاہیے۔ آج بھی بیان ہے، نصر اللہ خان صاحب کا بھی ہے، اور ہمارے طاہر القادری صاحب کو اس کی رٹ لگائی رہے ہیں، لیکن وہ قومی حکومت اب کیسے بنے گی؟ پہلے تو یہ بتائیں وہ قوم کہاں ہے جس کی قومی حکومت بنے گی؟ وہ تو ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے کہ درجے میں آ چکی۔ نمبر دو یہ کہ بے نظیر برملا کہہ رہی ہے کہ شیطان سے بھی کوئی تعاون ہو سکتا ہے، اب نواز شریف سے نہیں ہو سکتا۔ اسے وہ کہہ رہی ہیں دوال منڈی کا غنڈہ، تو تعاون کیسے ہو جائے گا؟ قومی حکومت کیسے بن جائے گی؟ یعنی یہ کہ پاکستان عوامی اتحاد کا جو سب سے بڑا جو ہے عوامی ایک کانسٹیٹیوئنٹ جو ہے وہ تو ہے پیپلز پارٹی، اس کی لیڈر کا تو یہ مسئلہ ہے، اور یہ ڈفلی منچے بھی گویم و تمبورہ منچے بھی سرائے کہ بے نظیر کچھ اور کہہ رہی ہے اور یہ تمبورے جو ہے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں تو آپ کو ان تمام جتنی بھی چیزیں پیش کی گئی ہیں ان پر ایک شعر جو ہے پیش کر رہا ہوں کہ دست ہر نااہل بھی عمارت کو نند سوئے ماجرا کہ تی عمارت کو نند۔ یہ سارے فقرات اور مخرات ساری باتیں کر رہے ہیں، ان سے کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس ملک کا اصل مسئلہ اسلام ہے، دین ہے۔ ہمالیہ جیسی حقیقت نظر نہیں آتی۔ کیوں وجود میں آیا ہے کبھی سوچیں تو صحیح، کیسے وجود میں آیا ہے سوچیں تو صحیح۔ یہ عام ملک نہیں ہے، اس کا ایک خاص اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ جب تک کہ اس کا احساس اور ادراک نہ ہو کہ یہ ملک کچھ اور ہے، یہ عام ملک نہیں ہے، دنیا کے کوئی بھی مسلمان ملک اس جیسا نہیں ہے۔ آخر یہ جو کچھ بھی مشیت ایزی کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں، ایسے دھماکے میں جس نے آ کے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کی ایک قیادت اسے مانوی طور پر حاصل ہو گئی۔ یہ صحیح ہے کہ کنٹراسٹ بہت نمایاں ہے، کہاں وہ مقام اور کہاں اس وقت ہمارا حال، کہ ہماری صورت تو یہ ہے کہ اپنا وجود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں خطرے میں ہے۔ ولی خان صاحب نے کہہ دیا کہ سرحد تو ہمیشہ یہ تو ایک صوبہ تھا افغانستان کا، ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کی ایک کانفیڈریشن بنا دو، ایک ملک بنا دو، دونوں ایک دوسرے کے صوبے بن جائیں، کیا حرج ہے؟ عالم اسلام کے اتحاد کی طرف قدم اٹھنا چاہیے، ہم تو اس کے قائل ہیں۔ یہ حد بندیاں جو ہیں یہ تو جو کولونیل پاورز تھی وہ ہمارے درمیان یہ حد بندیاں کر گئی ہیں۔ افغانستان کی لائن جس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے، کہاں اس کا وجود ہے ہی نہیں اس کا۔ ذرا پوچھیے اس ڈیورنڈ لائن کے مغرب اور مشرق میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کہیں کوئی سرحد ہے؟ ان کی آمد و رفت ہے، انہیں نہ کسی ویزا کا کوئی خیال ہے، نہ کسی پاسپورٹ کا خیال ہے، وہاں تو ان کی آمد و رفت کھلی ہے، ایک ہی ملک معلوم ہوتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو دونوں ملک اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں آپس میں، تو اس سے یہ کہ بیچارے پنجاب کو کیوں علیحدہ کرنے کی فکر میں آپ، وہ اس کو بھی آپ شامل کیجیے، وہ بھی ساتھ ہی ہو، افغانستان اور پاکستان کا ایک جو ہے اتحاد ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ دست ہر نااہل بھی عمارت کو نند سوئے ماجرا کہ تی عمارت کو نند۔ اب میں عرض کروں گا کہ میں نے جو وہاں حل پیش کیا تھا، طریقہ پیش کیا تھا، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ میری تقریب پر بہت ہی پازیٹیو اور بہت عمدہ تائید اور تحسین کا رد عمل تھا مولانا عبدالستار نیازی صاحب کی طرف سے بھی، اور مولانا محمد اکرم آوان صاحب کی طرف سے بھی، اور جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کی طرف سے۔ میں جب آ رہا تھا روسٹرم سے واپس اپنی سیٹ پر دو حضرات نے بہت ہی کھلے چہروں کے ساتھ جو ہے تائید کی، بلکہ ایک جملہ جو مجھے یاد رہ گیا ہے جنرل حمید گل کا، وہ یہ تھا، آئی شیئر یور ویژن۔ میں نے جب کہا تھا کہ ہوگا، ہو کر رہے گا، تو ان کا کہ مجھے آپ کے اس خیال سے پورا اتفاق ہے، میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں تو آ گیا تھا، لیکن جنرل حمید گل صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، مجھ تک جو رپورٹ پہنچی ہے، ان میں دو باتیں بڑی اہم انہوں نے کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب اس ملک میں سافٹ ریولیوشن کا کوئی امکان نہیں رہا، ہارڈ ریولیوشن ہی کا امکان ہے، لیکن یہ کہ ساتھ ہی یہ ہارڈ ریولیوشن پرتشدد نہیں ہونا چاہیے، غیر مسلح پرامن ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ جو تنظیم اسلامی کا مستقل موقف ہے، جس کو ہم سال ہر سال سے ہیمر کر رہے ہیں ہر سطح پر، اپنے جلسوں میں، اپنے عوامی اجتماعات میں، اپنی تحریروں میں بار بار جس کو لایا جا رہا ہے
اس کی گویا کہ کامل تصویر ہے کہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب اب اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ جس کو ہم نے ایک مستقل طریقہ کار کے طور پر پیش کیا ہے۔ پرسوں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے الحمرا میں، اسی میں نمبر 1 ہال میں، اتوار کے روز صبح 10 بجے، وہاں ہمارا وہ مینیفیسٹو شائع کر دیا جائے گا جو ہم نہ معلوم کب سے شائع کر رہے ہیں، جس میں طریقہ کار موجود ہے۔ وہ آپ وہاں تشریف لائیں، وہ آپ کو ملے گا، نوید خلافت نامی پمفلٹ بھی ملے گا، وہاں تشریف لائیں۔ اس سلسلے میں جہاں تک سافٹ ریولیوشن کا لفظ ہے، آپ کو شاید یاد نہ ہو، مجھے یاد آیا، یہ لفظ سب سے پہلے حمید گل صاحب نے استعمال کیا تھا ہماری تجاویز پر جو ہم نے دستور میں ترمیم کے سلسلے میں پیش کی، جو وہ آمد و رفت ہوئی تھی کہ میاں شریف صاحب بھی اپنے صاحبزادوں سمیت آئے میرے پاس اور میں بھی گیا ان کی خدمت میں حاضری دینے۔ اس وقت ہم نے جو بھی مطالبات پیش کیے تھے اور اس کے لیے تارز بھی ایشو کیے اور محضر نامے بھیجے گئے، تار بھیجے گئے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ واقعتاً اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک سافٹ ریولیوشن ہوگا، ایک انقلاب آ جائے گا اسلامی، اس کے ذریعے سے بغیر اس کے کہ کوئی خونریزی ہو، کوئی بہت جو ہے لمبا چوڑی کوئی ہنگامہ کرنا پڑے، تو اس کے بغیر اگر یہ ہو جاتا ہے اٹ ول بی اے سافٹ ریولیوشن، یہ انہوں نے تائیدی انداز میں بات کہی تھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی بھی اس کمزوری کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ وقت کے لیے تو بڑی امید ہو گئی تھی۔ بہرحال ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، میں نے محسوس کیا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس راستے سے اس ملک کے لیے اب کوئی خیر جو ہے اللہ کی مشیت میں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب جیسے کہ حمید گل صاحب نے کہا ہے سافٹ ریولیوشن کا کوئی امکان نہیں، میں بھی مایوس ہو چکا ہوں۔ میرے نزدیک میرا یہ خط جو میں نے 13 تاریخ کو جولائی کو ان کے حوالے کیا، یہ بھی ایک دستاویز کی حیثیت سے باقی رہ جائے گا۔ جیسے سن 82 میں میں نے ایک خط ضیاء الحق صاحب کے نام لکھا تھا، جو بڑی ہمت کی تھی، دارہ جنگ نے کہ شائع کر دیا تھا، لیکن وہ وصف خط تھا، اور میں نے کہا تھا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سندھ میں جوالا مکھی کون سی ہے جو پھٹنے کو تیار ہے۔ اس وقت بہت سے لوگوں نے کہا تھا پتہ نہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے، ہم بھی سندھ میں جاتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر آتا نہیں ہوا، اور سن 83 کے اندر جو جوالا مکھی وہاں پھٹی ہے وہ ذرا یاد کر لیجیے۔ میں نے دسمبر سن 82 میں خط لکھا تھا، اور سن 83 میں واقعہ یہ کہ بال برابر جو ہے راستہ صرف بچا ہے پاکستان، بال بال جسے کہتے ہیں بچ جانا۔ اندرا گاندھی چوک گئی، سندھی نیشنلسٹ گئے تھے اندرا گاندھی کے پاس کہ تم ہماری مدد کرو، اس کو چوک گئی، مدد نہیں کی۔ لہذا آپ کو یاد ہوگا کہ ریلوے لائنوں میں سلیپرز جو انہیں آگ لگائی گئی، بڑا سلیپروں میں آگ لگانے سے کوئی کام ہوتے ہیں؟ آپ کو تقریب کاری کرنی ہے تو آج کل تو ڈائنامائٹ ہوتا ہے، 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ چیزیں ان کے پاس ہوتی اور 3-4 جگہ سے جو ہماری جو لائف لائن ہے ریلوے لائن کاٹ لی جاتی تو پاکستان کہاں تھا؟ چند دن اگر آئل ایکسپریس میں آئے کراچی سے شمال کی طرف تو آپ کا ٹینک کیسے چلے گا؟ وہ کیا ہوا پھانک تک چلے گا؟ وہ ٹینک جو ہے وہ تو پیٹرول پیتا ہے چلتے ہوئے، وہ کھاتا نہیں ہے، کہاں سے چلے گا؟ لیکن یہ بار بار پاکستان بچا تھا۔ میں تو انہیں بھی معجزات میں شمار کرتا ہوں، جیسے میں نے کہا پاکستان معجزہ ہے، اس کا اب تک باقی رہ جانا معجزہ ہے۔ سن 46 میں کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا قائد اعظم نے، پھر سن 47 میں آزاد پاکستان وجود میں آ رہا ہے، معجزہ ہے۔ سن 62 میں ایوب خان نے پیش کر دیا تشتری میں رکھ کر پاکستان، جوائنٹ ڈیفنس آفر، ٹھوکر ماری ہے نہرو نے، معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، انسانوں کے دل جلد چاہتا پھیر دیتا ہے۔ سن 65 میں معجزہ ہے، BBC جو ہے وہ دکھا چکی ٹیلی ویژن کے اوپر فال آف لاہور، لاہور ہندوستان ہندو فوج کے قبضے میں آ چکا ہے، یہ حالات معجزے پر معجزہ ہوا ہے۔ سن 83 میں پاکستان کا بن جانا معجزہ ہے۔ اس حوالے سے صورتحال جو ہے میرے اس خط کی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی بس ایک ڈاکیومنٹ ہے، رہ جائے گا تاریخ کے اندر۔ لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ اس کے باوجود یہ یقین میرا برقرار ہے کہ پاکستان میں اسلام آئے گا، لازماً آئے گا، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے گا۔ یعنی یہ کہ لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، اپنی اپنی بولیاں سب بول کر ہو جائیں گے، اور حشر جو ہوا بھٹو کا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، پھر جو حشر ہوا ضیاء الحق صاحب کا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ یہی حشر ہے، یہ اپنا سروا لیں گے، اس لیے کہ انہیں جو موقع اللہ نے دیا ہے واقعتاً یہ میں نے جو بات لکھی ہے کہ یہاں موقع ملا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ وہ اس ملک کا معاوضہ تنگ بن جاتا، اس ملک کو ایک دم اٹھا کر جو ہے اونچا کر دیتا، یہاں سے جاگیرداری اور زمینداری کی لعنت کو ختم کر دیتا، ناکام۔
یا یہ کہ موقع ملا ضیاء الحق کو یہاں اسلام کا نفاذ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام حاصل کر سکتا تھا؟ بالکل نہ تھا. اور جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. یہ بھی آئیں گے چلے جائیں گے انہی ایوانوں میں اور انہی چلت پھرت جس کو کہتے ہیں. یہ وہ آخر کبھی وہ لوگ دندناتے پھر رہے تھے، ان کے حواری ہوتے تھے، ان کے وزراء ہوتے تھے. آدمی ہے اللہ اللہ فیصلہ اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. یہ چمن یوں ہی رہے گا. اس اعتبار سے مجھے یقین ہے کہ ایک مشیت ایسی جو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا وہ امر جو ہے جس پر مجھے تقریباً یقین حاصل ہے کہ اس خطے سے، اس لیے کہ یہی خطہ اہل ہے اس کا، جدید اسلامی ریاست عہد حاضر کا خلافت کا نظام قائم ہو سکتا ہے تو صرف اسی ملک میں ہو سکتا ہے، باقی کہیں نہیں ہو سکتا. افغانستان میں نہیں ہو سکتا. افغانستان میں علماء کی حکومت ہو گئی، ایران میں بھی علماء کی حکومت ہو گئی، لیکن ایک ماڈل اسلامک اسٹیٹ جو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے جب وہ دورہ کر کے آئے تھے یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کا، تو وہاں سے واپس آ کر ایک ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں جہاں بھی گیا قازقستان اور کرغیزستان اور فرانستان ہر جگہ لوگوں نے کہا بھی نیڈ اے ماڈل، ہمیں تو ایک چاہیے ماڈل نمونے کی اسلامی ریاست چاہیے کہ وہ ہم دیکھ کر اس کے مطابق اپنا راستہ اختیار کریں. وی نیڈ اے ماڈل. The Saudi model is not acceptable to us because it is based on monarchy. یہ جو سعودی عرب کا ماڈل ہے وہ مذہبی اور اسلامیت جو بھی ہے اس میں وہ اس کی اوپر کی رنگا رنگی ہے، باقی وہ تو ملوکیت ہے، monarchy ہے، وہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. In this way, the Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. یہ theocracy پر ہے، علماء کی حکومت کی بنیاد پر قائم. ولایت فقیہ کا معاملہ انہوں نے ظاہر بات ہے ولایت فقیہ وہ تو علماء کی حکومت ہو گئی. تو ماڈل اسلامی ریاست بننے کی اگر استعمال کسی ملک میں وہ صرف پاکستان، اور پھر یہ 400 برس کی تاریخ جس کا بار بار میں نے حوالہ دیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ یقین میرا اپنی جگہ پر برقرار ہے. لیکن یہ کہ جو نامراد اور خائب و خاسر ہو کر دنیا سے رخصت ہونا چاہیں ٹھیک ہے، ان کا چوائس ہے، اما شاکر و اما کفور. تاہم یہ کہ اس کے باوجود کہ مایوسی ہو گئی ہے الدین و النصیحہ پر ہم عمل کرتے رہیں، کیونکہ یہ ہمارے طریقہ کار کا مختلف حصہ ہے جو ابھی میں ذرا وضاحت سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کا مستقل حصہ یہ زبان سے کہتے رہنا، جب تک کوئی سن سکتا ہے سناؤ اس کو. اسی لیے میں نے آج شروع میں جو آیات تلاوت کی تھی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے. آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ کو حکومت دار ہوگا تو نہیں، ہم نے کوئی آپ کو اختیار تو نہیں دیا کہ کان پکڑ کر لوگوں کو سیدھے راستے پر لے آئیں. کوئی اختیار ہم نے نہیں دیا، آپ کو داروغہ نہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. اب جو کوئی بھی پیٹھ بول لے گا کفران نعمت سے اور انکار کرے گا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اسے پھر اللہ تعالی بدترین عذاب دے گا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. آخر ان سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے نا، کوئی کہاں چلا جائے گا، سب آئیں گے ہمارے پاس اور پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا. اے نبی آپ کے ذمہ حساب لینا نہیں ہے، آپ کے ذمہ ہے آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیجیے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تو یہ بات الدین والنصیحہ جس کو حدیث نے کہا ہم کہتے رہیں گے جب تک وہ سن سکتے ہیں، ہم کہتے رہیں گے. بہرحال یہ جو اصل پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 104 میں نے آج پھر اسی تلاوت کی ہے، اور آج خاص طور پہ میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں حزب التحریر ایک خاصی نوجوانوں کی بڑی منظم ایک موومنٹ کی حیثیت سے اٹھی تھی، بھی ہے کچھ اگرچہ کچھ زوال سے دوچار ہو گئی ہے. اس کا ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے اہم، وہ جدا ہو کر المہاجرون کے نام سے انہوں نے اپنی جماعت علیحدہ بنائی ہے. اس کا ایک لیفلیٹ میرے پاس آیا، کافی انہوں نے اس میں جو بیان کیا تو 4 جگہ یہی ایک آیت انہوں نے کوٹ کی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور واقعہ یہ ہے، یہی ہے لاہ عمل. اس کو بارہا میں نے بیان کیا، میری پوری ایک کتاب موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل، انگریزی میں بھی ہے، 3 پوائنٹ ایجنڈا فار دی مسلم امہ موجود، اور میں نے بہت مرتبہ اس پر بیان کیا. آج میں تھوڑی سی وضاحت اس اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں
المہاجرین سے ذرا ہٹ کر کہ میرے نزدیک صرف یہ ایک آیت نہیں، اس سے پہلے کی 2 آیتیں ملا کر 3 آیتوں کا جو یہ کہا ایک خوبصورت مجموعہ ہے. جیسے 3 آیتوں کا مجموعہ سورۃ العصر ہے، جس کو امام شافعی کہتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، اگر سوائے سے سورۃ العصر کے قرآن میں اور کچھ نازل نہ ہوتا تب یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا. اسی طرح 3 آیتوں کے بڑے عمدہ مجموعے بڑی لمبی صورتوں کے اندر ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے. پہلی 2 آیتوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے گا اور تیسری پر جمپ کیا جائے گا تو اس سے بڑی حماقت ہوگی. تیسرا مقصود ہے تیسری آیت، لیکن پہلی سیڑھی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وہ جو میں نے وہاں الحمرہ کے جلسے میں کہا، پہلے افراد تیار ہوں، اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اور چونکہ کچھ پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، گویا کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں بسر نہ ہو جب تک کچھ افراد ایسے تیار نہ ہو جائیں. اس سے کے بغیر اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا، ہنگاموں سے نہیں آتا، دمادم مستقلندر سے نہیں آتا. ٹھیک ہے توڑ پھوڑ اگر ہوگی، اگر دمادم مستقلندر ہونے والا ہے، اس توڑ پھوڑ میں شاید کوئی شکل اس وقت کی حالت سے قدرے بہتر کوئی نکل آئے، ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا. انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، فوجی انقلاب آ سکتا ہے، کوئی اور انقلاب آ سکتا ہے. انقلاب تو ہمارا پیش نظر نہیں ہے. پاکستان کو ضرورت انقلاب کی نہیں، اسلامی انقلاب، اور اسلامی انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا کہ پہلی آیت یہاں سے کام شروع ہو. پھر دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور حبل اللہ سے مراد قرآن حکیم. اب ان لوگوں کو جوڑنے والی شے سیمنٹ سبسٹنس قرآن ہو جائے، اس لیے کہ یہ انسان جو ہے یہ حیوانوں کا گلہ نہیں ہے کہ بس ایک چرواہا ہو لاٹھی لے کر اور ان کو ایک جو ہے گلے کی شکل دیے رکھیں. انسان میں سوچ ہے، فکر ہے، نظریات ہیں، خیالات ہیں، احساسات ہیں، نفسیات ہے، اس کی اندرونی اس کی کیفیات ہیں. جب تک ان تمام اعتبارات سے یکرنگی نہ ہو، ہم آہنگی نہ ہو، تو کچھ مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت وجود میں نہیں آ سکتی.